السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ورلڈ ٹی وی۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں۔ شکریہ۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ سلام آقا نامدار تاجدار مدینہ سید سینا حضور پر نور شافع یوم النشور سید المرسلین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر ہدیے درود و سلام پیش کرنے کے بعد جو ایت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے بے شک ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے تین چیزوں کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے: دین اسلام کی حفاظت، قرآن پاک کی حفاظت اور ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت۔ ان تین چیزوں کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ نے لیا ہے، اور ان تین چیزوں کو مٹانے کے لیے، ختم کرنے کے لیے کافر بڑی کوشش کر رہا ہے، لیکن الحمدللہ ہمیشہ وہ ناکام ہی ہو رہا ہے، اور قیامت تک وہ ناکام ہی ہوتا رہے گا، اس لیے کہ اللہ نے خود ان کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ آج سے 1450 سال سے، آج سے نہیں بلکہ 1450 سال سے یہ کافر ان تین چیزوں کو مٹانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ابتدائے اسلام کے اندر بھی کفار و مشرکین نے بڑی کوشش کی کہ اس دین اسلام کو مٹا دیا جائے، لیکن ان کا ہر حربہ، ان کی ہر کوشش ناکام ہی نہیں۔ اللہ رب العزت نے کیونکہ واضح طور پر فرما دیا کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، کہ کافر چاہتا ہے کہ اللہ کے نور کو بجھا دیا جائے، واللہ متم نورہ، اللہ اس نور کو مکمل کرنا چاہتا ہے، ولو کرہ الکافرون، چاہے کافروں کو یہ ناگوار ہی کیوں نہ گزرے۔ یہاں پر اسی لیے ایک شاعر نے کیا خوب فرمایا نا، فانوس تن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس تن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا لیکن اللہ اس نور کو مکمل کرنا
کر رہا ہے، اس کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے واللہ متم نورہ، کہ میں اس نور کو مکمل کروں گا۔ آج سے 1450 سال گزر گئے، یہ دین اسلام الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمیشہ ہمیشہ پھیلتا ہی جا رہا ہے، دن بدن روز بروز بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ الحمدللہ اب تو امریکہ کے اندر بھی دین اسلام پھیلنا شروع ہو گیا، بڑی تیزی کے ساتھ ترقی کر رہا ہے۔ یہی تو ایک معجزہ ہے، اور امریکہ بڑی کوشش کر رہا ہے اس پر رکاوٹ ڈالنے کی، لیکن نہیں ڈال سکتا۔ یہ دین اسلام پھیلتا جا رہا ہے اور قیامت تک روز بروز بڑھتا ہی جائے گا، کیونکہ اس کی حفاظت تو اللہ نے خود اپنے ذمہ لی ہے۔ اب دوسری چیز ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ قرآن کریم کے بارے فرماتا ہے کہ اس کو نازل بھی ہم نہیں کیا اور اس کی حفاظت بھی خود ہم ہی کریں گے۔ قرآن کریم کو چلاتے رہے، مٹانے کی کوشش کرتے رہے، یہ قرآن پاک مٹ نہیں سکتا۔ یہی تو ہے قرآن پاک عظیم معجزہ ہے۔ باقی جتنی کتابیں آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہے، آج تمہیں کوئی ایک کتاب بھی صحیح نہیں ملے گی۔ توراۃ، زبور، انجیل اور جتنے صحیفے اللہ کی طرف سے انبیاء کرام علیہ السلام پر نازل ہوئے، ان میں سے کوئی ایک بھی تمہیں صحیح مکمل نہیں ملے گا۔ تمام میں تبدیلی ہو چکی ہے۔ توراۃ تمہیں آج مکمل وہی صحیح نہیں ملے گی جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی تھی۔ انجیل تمہیں آج وہ مکمل نہیں ملے گی جو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی تھی۔ زبور کو تمہیں صحیح مکمل نہیں ملے گی جس کو اللہ نے نازل حضرت داؤد علیہ السلام پر فرمائی تھی۔ کوئی بھی کتاب آسمانی صحیفہ تمہیں مکمل نہیں ملے گا۔ کیوں؟ وہ بھی آسمانی تھی، وہ بھی اللہ کی طرف سے نازل ہوئی تھی، لیکن ان کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا تھا، اس لیے وہ تبدیل ہو گئی۔ یہ قرآن کریم کا عظیم معجزہ ہے کہ 1450 سال گزر گئے، جو اللہ کے محبوب علیہ السلام کے قلب اطہر پر جو قرآن کا نزول ہوا تھا، بہل وہی قرآن آج بھی تمہیں مل رہا ہے۔ نہ تو شد کو مد کے ساتھ آج تک کوئی تبدیل کر سکا، نہ کوئی زبر کو زیر کے ساتھ تبدیل کر سکا، نہ کوئی زیر کو پیش کے ساتھ تبدیل کر سکا، نہ قیامت تک کر سکے گا۔ کیوں؟ اس کی حفاظت کا ذمہ جو خود اللہ نے لیا ہوا ہے۔ یہ قرآن کریم کا عظیم معجزہ ہے، اور اس قرآن کریم کا تعلق خاص قلب اطہر پر ہے، مصطفیٰ کریم کے قلب اطہر پر ہے۔ اس قرآن کریم کا تعلق مصطفیٰ کریم کے اس دل کے ساتھ ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کے دل میں اس کو اتارا۔ اس کا نزول ہی ایسے ہوا کہ جبریل امین آیت کریمہ لے کر آتے تھے، مصطفیٰ کریم کے دل اطہر پر اللہ اس کو محفوظ فرما لیتا تھا، اور پھر اللہ کے محبوب کے ذریعے سے صحابہ کرام نے اپنے سینوں میں اس کو محفوظ فرمایا۔ یہ کافر آج کیا کرے گا جب اس کافر کو اس وقت بھی اس قرآن کو ختم نہیں کر سکا، جب قرآن تو ٹکڑے ٹکڑے اس وقت نازل ہوا تھا، آج تو ہمارے پاس کتابی شکل میں ہے۔ یہاں پر سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احسان کہ انہوں نے اس قرآن کریم کو کتابی شکل میں اکٹھا کیا۔ شروع میں جب قرآن کا نزول ہوتا تھا تو جو آیت کریمہ آتی وہ دل مصطفیٰ کے اندر
مٹا سکتا ہے، کیونکہ مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آقا تیرے، مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آقا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ یہ جلانے والا کام کافر آج نہیں کر رہا، تاریخ اٹھا کر دیکھو، یہ جلانے والا کام تو کافر شروع سے کر رہا ہے۔ تاریخیں اٹھا کر دیکھو، آؤ بغداد کی تاریخ اٹھا کر دیکھو، بغداد کے اندر ایک ہلاکو بادشاہ دشمن اسلام گزرا ہے، جو اسلام کا بہت بڑا دشمن تھا۔ اس نے بغداد کا محاصرہ کیا، بہت سارے مسلمانوں کو شہید کیا، کچھ زخمی ہو گئے۔ جب محاصرہ کر لیا تو اپنی فوج کو حکم دے دیا، اے میری فوج بغداد کے اندر پھیل جاؤ، یاجوج ماجوج کی طرح پھیل جاؤ، اور گھروں کے اندر، مکانوں کے اندر، دکانوں کے اندر، جہاں کہیں تمہیں قرآن کریم کا نسخہ ملے، کتابی شکل کے اندر، کاغذ کی شکل کے اندر، جہاں کہیں تمہیں قرآن کریم کا نسخہ ملے، میرے پاس لے آؤ۔ یاجوج ماجوج کی طرح بغداد کے اندر ہلاکو کی فوج پھیل گئی، گھروں کے اندر، مکانوں کے اندر، دکانوں کے اندر، جہاں کہیں بھی قرآن کا نسخہ ملا، وہ قرآن کا نسخہ اٹھا کر کتابی شکل کے اندر، کاغذ کی شکل کے اندر، جس طرح بھی کوئی قرآن کا نسخہ ملا ہو، ہلاکو کے سامنے آ کر رکھ دیا ہو۔ ہلاکو نے حکم دیا ہے کچھ جلا دو، ہلاکو کے حکم کے مطابق قرآن کریم کے تمام نسخوں کو جلا دیا گیا۔ جب جلایا گیا، جلا دیا گیا، ہلاکو نے حکم دیا بل اس کی چھائی کو اٹھا کر سمندر کے اندر پھینک دو، سمندر کے اندر پھینک دیا گیا۔ پھر ہلاکو بڑے زور سے کہتا لگایا، کہنے لگا اب میں دیکھوں گا کون قرآن پڑھے گا، نہ قرآن رہا ہے نہ قرآن پڑھنے والا کوئی رہے گا۔ جب قرآن ہی نہیں رہا، اب اس کو پڑھے گا کون؟ جب ہلاکو میں اس طرح کہتا مار کر یہ بات کہی، تو جو مسلمان زخمی تھے ان میں سے ایک 8 سال کا بچہ، کتنی سال کا؟ 8 سال کا بچہ زخموں سے چور ہے، لڑکھڑاتا ہوا کھڑا ہوا اور قرآن کی تلاوت شروع کر دی۔ تلاوت شروع کر دی، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع العلیم انہ علیم۔ اللہ کا قرآن جب اس بچے نے
تو اس جیسی کوئی ایک عیب لے کر آؤ، تم ایک عیب بھی نہیں لا سکے، پھر بھی رب نے تمہیں رعایت دے دی، اور اللہ نے فرمایا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، اس جیسا کوئی ایک لفظ بھی لے کر آؤ، ایک بات بھی اس جیسی کوئی بنا کر دکھاؤ، لیکن اس قرآن جیسی ایک بات بھی تم نہیں بنا سکے۔ جب تمہارا بس ہو گیا، تم کچھ بھی نہیں کر سکے، ایک بات بھی نہیں بنا سکے، تم نے جب سوچا کہ ہم اس کی مثل تو نہیں لا سکتے، ہم اس کو جلا دیتے ہیں، ہم اس کو جلا دیتے ہیں۔ کافر کیوں جلاتا ہے قرآن کو؟ ذرا غور کرنا، اسے بھی پتا ہے قرآن جلانے سے قرآن ختم نہیں ہو سکتا، ختم نہیں ہو سکتا، لیکن اور اس سے بس نہیں چلا، قرآن کی مثل نہیں لا سکا، اور تو اس سے کچھ بھی نہیں ہو سکا، اس کے سارے حربے ناکام ہو گئے۔ اب اس دشمنی کا اظہار کرنے کے لیے اس نے قرآن پاک کو جلانا شروع کر دیا ہے، جلانا شروع کر دیا ہے۔ اسے کیا پتا ہے کہ قرآن جلانے سے قرآن ختم ہو جائے گا؟ نہیں، یہ تیری بھول ہے، قرآن جلانے سے قرآن ختم نہیں ہوتا، بلکہ یہ قرآن تیرے جلانے سے اس قرآن کی عظمت، اس قرآن کی شان، اس قرآن کا مقام پہلے سے زیادہ بڑھتا جا رہا ہے، اور یہ مسلمانوں کے ایمان اور زیادہ ہو رہے ہیں، اس قرآن کریم کے ساتھ تعلق اور رشتہ اور زیادہ مضبوط ہو رہا ہے۔ تو سامعین محترم، کافر نے قرآن پاک کی دشمنی کی وجہ سے قرآن کو جلا رہا ہے۔ اب ہم مسلمانوں کا ان کے جواب میں کیا کرنا ہے؟ یہ ہمیں ریلیاں نکالنے سے، احتجاج کرنے سے یہ تو اس کافر پر کچھ بھی اثر نہیں ہوگا۔ ہم یہاں ریلیاں نکال رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی ہمارے ایمان کا ایک جذبہ ہے، ہم اپنے ایمان کا اظہار کر رہے ہیں، ان کو دکھا رہے ہیں کہ ہمیں قرآن پاک کے ساتھ کتنی محبت ہے۔ یہ ایک ظاہری اظہار ہے، یہ اپنی محبت کا ایک ظاہری اظہار ہے، یہ ریلیاں نکالنا، احتجاج کرنا، یہ اپنے ایمان کا ظاہری اظہار ہے، لیکن اصل ان کو جو جواب ہے یہ ریلیوں سے جواب نہیں۔ میری ان باتوں پر غور کرنا، یہ ریلیوں سے ان کافروں کا کو اس قرآن کے جلانے کا جواب نہیں ہے، بلکہ اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کریم کے ساتھ عملی طور پر محبت کریں، عملی طور پر۔ یہ ظاہری تو اظہار ایمان کا ہو گیا، محبت کا اظہار ہو گیا ریلیاں نکالنے سے، احتجاج کرنے سے، یہ ظاہری محبت کا جو قرآن کے ساتھ ہماری محبت ہے، ہمارا رشتہ ہے، اس کا اظہار تو ہو گیا، لیکن اس سے ان کو اثر کچھ نہیں ہوگا۔ اگر کافر کو اثر ہونا ہے، کافر کو تکلیف پہنچنی ہے، تو یہ تکلیف اس طرح پہنچے گی کہ قرآن کریم کے ساتھ رشتے محبت عملی طور پر پہلے سے زیادہ مضبوط کریں، پہلے سے زیادہ مضبوط کریں، اس قرآن کریم کی تعلیم کے ساتھ جو رشتہ ہمارا ہے وہ زیادہ مضبوط کرے، اپنے بچوں کو پہلے سے زیادہ قرآن کی تعلیم دلوائیں، قرآن کریم کی تلاوت زیادہ کریں، اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دلوائیں۔ یہ اصل کافروں کو جواب ہے اس کا کہ قرآن کو جلا رہے ہیں، ان کے اس جواب جو ہے یہ جواب ہے کہ تم عملی طور پر قرآن کریم کے ساتھ اپنی محبت کا رشتہ جوڑو، عملی طور پر قرآن کی تلاوت پہلے سے زیادہ کرو، اور خاص کر اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دلواؤ۔ لیکن افسوس، بہت انتہائی افسوس ہوتا ہے، آج موجودہ دور کے اندر ہم نے قرآن کی تعلیم کو پس پشت ڈال دیا ہے،
میں منبر رسول پر بیٹھ کر یہ بڑے مصروف کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ ہم نے قرآن کی تعلیم کو چھوڑ دیا. یہ کافر کسی لیے جرأت کر رہا ہے قرآن کو جلانے کی کہ ہم نے قرآن کی طرف پیٹھ کر دی, قرآن کو اسے کچھ ڈال دیا, ہم نے دنیاوی تعلیم کی طرف زیادہ توجہ دی. اور دنیاوی تعلیم کی کیا, ہم نے کافروں والی تعلیم کو زیادہ ترجیح دے رہے ہیں. ہم انگریزی پر بہت زیادہ بچوں کی توجہ دلوا رہے ہیں. انگریزی پر ہماری توجہ ہے, قرآن کی طرف توجہ نہیں. ہم بچوں کو گھر میں بھی انگریزی پڑھاتے ہیں, سکولوں میں بھی انگریزی کی تعلیم پر زیادہ توجہ دی جا رہی ہے. ہم نے اپنی زبان کو بھی چھوڑ دیا. اپنی پیاری زبان جو اپنے ملک کی زبان ہے اردو, اس کو بھی چھوڑ دیا. ہماری مادری زبان اس کو بھی ہم نے چھوڑ دیا. اور ہم انگریزی کو زیادہ ترجیح دے رہے ہیں جو کافروں کی زبان ہے. تو پھر ہم پر یہ سوال کیوں نہ آئے, ہم پر یہ کافر غالب کیوں نہ آئے؟ ہم نے اپنا لباس, اپنی زبان, اپنا طور طریقہ یہ سب کچھ کافروں کی طرف کر دیا ہے. ہم ان کے پیچھے لگ گئے ہیں, ان کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو پھر وہ کافر ہم پر غالب کیوں نہ آئے؟ اس نے تو آنا ہے. ہم نے جو اس کا طریقہ اختیار کر لیا, ہم نے اپنے محبوب کا طریقہ, ہم نے صحابہ کا طریقہ, ہم نے اہل بیت اتحاد کا طریقہ اور یہ کاملین کا طریقہ ہم نے چھوڑ دیا. ہم نے کفار کا طریقہ ہم نے اپنا لیا. سامعین محترم, یقیناً ہم نے قرآن کی تعلیم کو چھوڑ دیا ہے. خدا اگر کافر کو جواب دینا ہے اس کی اس گستاخی جو قرآن کو جلانے کی اس نے گستاخی کی ہے, اس نے جرأت کی ہے, اس کا جواب ہم صرف یہی اس طرح دے سکتے ہیں کہ ہم قرآن کی تعلیم کو زیادہ پہلے سے زیادہ کر دیں. افسوس لگتا ہے, انتہائی افسوس ہوتا ہے کہ ہم گھر والے ماں باپ بچوں کو سکول کے لیے تو بڑا تیار کرتے ہیں, سویرے اٹھا کر بچوں کو لباس وہ پہنا کر سکول والا وہ وردی پہنا کر بڑے اچھے طریقے کے ساتھ بچے کو تیار کرتے ہیں. لیکن کبھی خدا کے گھر مسجد میں بھی قرآن پڑھنے کے لیے بچے کو تیار کیا ہے؟ نہیں. اور کیونکہ ہمارا تو یہی شعبہ ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ جس دن سکول سے چھٹی ہو نا اس میں جن بچوں کی تعداد ہمارے پاس کم ہوتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سکول جب بچوں نے جانا ہو تو ماں باپ سویرے خود بھی اٹھتے ہیں اور بچوں کو بھی سویرے اٹھاتے ہیں, سویرے ناشتہ تیار کرتے ہیں کہ کہیں ہمارے بچے سکول سے لیٹ نہ ہو جائے. جس دن چھٹی ہوتی ہے والدین بھی اس دن آرام سے سوتے رہتے ہیں کہ آج ہمارے بچوں کو سکول سے چھٹی ہے, ناشتہ لیٹ کر لیں گے. آرام سے خود بھی سوتے رہتے ہیں, بچوں کو بھی نہیں اٹھاتے. اس دن مسجد میں بچے کم آتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انہیں قرآن کی تعلیم کی تو توجہ نہیں ہے. ایک بچہ اگر 10 دن نہ آئے نا, یہ افسوس لگتا ہے, یہ میں باتیں افسوس سے کر رہا ہوں. 10 دن بچہ قرآن پڑھنے کے لیے نہ آئے, والدین کبھی نہیں پوچھا بچے سے کہ کیا تو قرآن پڑھنے گیا یا نہیں. اگر سکول میں ایک دن نہ جائے تو والدین اسے تھپڑ مارتے ہیں اور سختی کر کے اسے سکول پہنچاتے ہیں. قرآن پڑھنے کے لیے 10 دن نہیں آیا, پوچھا بھی نہیں گیا ہے یا نہیں گیا. یہ ہماری تعلیم ہے قرآن کی. یہ اس طرح ہم بچوں کو قرآن کی تعلیم دلواتے ہیں. اور پھر دوسری بات کہ قرآن پڑھانے والا قاری
اگر وہ کسی مجبوری کے ساتھ ایک دن چھٹی کر لے تو اس پر انگلیاں اٹھنی شروع ہو جاتی ہیں. بچوں کی تعلیم میں فرق پڑ رہا ہے, بچوں کی تعلیم ضائع ہو رہی ہے. قاری صاحب آج چھٹی کر دیں, لیکن اپنے بچے گھر بیٹھے رہتے ہیں, 10 دن نہیں آتے, 5 دن نہیں آتے. کبھی نہیں پوچھا قاری صاحب نے ایک دن چھٹی کر دی, انگلیاں اٹھنی شروع ہو گئی کہ بچوں کی تعلیم ضائع ہو رہی ہے. یہ افسوس لگتا ہے لوگوں کی باتوں سے. افسوس صرف اس وجہ سے لگتا ہے کہ آپ لوگوں نے بچوں کی قرآن کی تعلیم کی طرف توجہ چھوڑ دی, سکول کی تعلیم کی طرف ہماری توجہ ہو گئی ہے. تو خدا را میں پھر درخواست کر رہا ہوں کہ اس کافر کو, گستاخ کو, جنہوں نے قرآن کریم کو جلایا ہے, جلا رہے ہیں, اور ان کو ہم ریلیاں نکالنے سے جواب نہیں انہیں ملتا, احتجاج کرنے سے انہیں جواب نہیں ملتا. انہیں اگر جواب ملتا ہے تو عملی طور پر قرآن کے ساتھ رشتہ محبت جوڑ لو. اگر تمہارا رشتہ محبت قرآن کریم کے ساتھ عملی طور پر جڑ گیا, یقیناً کافر کو اس کا جواب مل جائے گا. اسے پتہ چل جائے گا کہ میں نے ان کے قرآن کو جلایا ہے, یہ لوگ تو قرآن کریم کے ساتھ اور زیادہ انہوں نے محبت والا رشتہ جوڑ دیا ہے. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے, اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو میں نے عرض کی 3 چیزوں کی حفاظت اللہ نے خود اپنے ذمہ لی, ایک دین اسلام کی, ایک قرآن کریم کی, اور تیسری واللہ یعصمک من الناس. اللہ نے فرمایا محبوب یہ کافر جو مرضی آپ کرتے رہے آپ کے ساتھ, وہ آپ کے جسم اطہر کا ایک بال بھی ٹیڑھا نہیں کر سکتے. تیری ناموس کی حفاظت میں رب خود اپنے ذمے لے لی ہے. اے محبوب یہ کافر بڑے بڑے حربے کریں گے, لیکن ان کے میں ہر حربے کو ناکام کروں گا. اور یقیناً ابو لہب, ابو جہل جو حضور کے چچا بھی تھے لیکن دشمن اسلام تھے, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بڑے دشمن صرف اسلام کی وجہ سے ہوئے. انہوں نے بڑے حربے کیے لیکن اللہ نے سب ناکام کر دیے. ابو جہل نے حضور علیہ السلام کو مارنے کی بڑے بڑے قتل کیے, لیکن سب اللہ نے ناکام فرمائے, کیونکہ واللہ یعصمک من الناس. اللہ نے اپنے محبوب کی حفاظت کا ذمہ خود لیا تھا. یہ تینوں چیزوں ان کے ساتھ جو ٹکرایا